سحر مدفون کیا ہے اور اس کی کیا کیا علامتیں ہیں؟ سحر مدفون کسے کہا جاتا ہے؟ اور جادو کے ذریعے جو چیزیں زمین میں دفنائی جاتی ہیں اس کو کس طرح ہم ظاہر کرتے ہیں، کس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں، کس طرح ہم اس کو نکال سکتے ہیں؟ سحر مدفون کی کیا علاماتیں ہیں جو انسان کے وجود میں ہوتی ہیں، اور سحر مدفون کس حد تک خطرناک ہے، اور سحر مدفون کسے کہتے ہیں؟ یقیناً یوں تو جادو کی کئی اقسام موجود ہیں، لیکن سحر مدفون ایک ایسی قسم ہے کہ جس کے ذریعے جادوگر حضرات یا آپ کے حاسدین جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کے استعمال شدہ کوئی نہ کوئی چیز حاصل کرتے ہیں کہ جس پہ ذریعے جادو کرنا مقصود ہوتا ہے ان کا۔ یاد رکھنا، جادو کرنا کفر ہے، اور جادوگروں کے پاس جانا ایمان کو ضائع کرتا ہے اور انسان کو کفر کے زمرے میں لے آتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے بزرگوں کا یہ قول ہے، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے علاج کے لیے، یعنی کہ ایک مسلمان شخص اس کے دل میں یہ وہم بیٹھ جائے یا اس کو کوئی ملعون شخص یہ کہہ دے کہ تجھ پر کالا جادو ہے اور تیرا اتار کالا جادو ہی کرنے والا کرے گا، اب وہ لوگ جو کمزور ایمان کے ہوتے ہیں پھر وہ اس بات پر عمل کر کے اس کالے جادو کرنے والے کو تلاش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے اتار کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں گویا ہم صحیح کر رہے ہیں، جبکہ وہ صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جادو کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو یا ہر قسم کے جادو ہو، اس کا صرف اور صرف واحد حل اور علاج قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَقُلْ جَاءَ حق وَزَحَقَ الْبَاطِلِ، اور کہو حق آیا باطل مٹ گیا، کہ بے شک باطل مٹ ہی جانے والا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے۔ وَلَا يَزِيدُونَ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور وہ جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے بڑے خسارے کی چیز ہے۔ یعنی اب ظالم وہ لوگ بھی ہیں جو جادو کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ فرمان حضور کا کہ وہ شخص جس نے جادو کیا اور جو شخص جادوگر کے پاس گیا دونوں کفر کے زمرے میں ہیں۔ تو اپنے دماغ سے یہ چیز بالکل نکال دیں کہ اگر کسی کے اوپر کالا جادو ہو تو وہ کالا جادو کرنے والا ہی اتار کرے گا۔ اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسے انسان خود پیشاب کرے اور اسی سے اپنے جسم کو دھو لے، بالکل اسی طریقے سے ہے۔ یعنی کہ وہ ناپاک پہ اور ناپاکی لے آتا ہے، یعنی کہ کالے جادو والے پاس جانا بھی ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہی کالے جادو کرنے والے لوگ ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اب جو سحر مدفون ہے یہ وہی قسم کے جادوگر ہیں جو یہ اعمال کرتے ہیں۔ اس ہی لیے عملیات کی دنیا میں جو سحر مدفون ہے اس کو بڑا خطرناک قرار دیا گیا ہے، کیونکہ سحر مدفون کے لیے جو جادوگر حضرات سحر مدفون کرتے ہیں، جو سحر کرتے ہیں، یعنی کہ اب وہ جادو کریں گے دفنانے کے لیے کسی ایسے شخص میں، تو وہ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ اس شخص کا پہنا ہوا کوئی کپڑا استعمال کریں گے، وہ جادوگر یا دوپٹہ استعمال کرے گا یا اس کا رومال استعمال کرے گا یا اس کے کوئی بال استعمال کرے گا۔ اگر کچھ بھی نہ ملے تو اس کی تصویر کے ذریعے پھر وہ کام کرے گا، پھر وہ مٹی کے پتلے بنائے گا جو کالا جادو کرنے والا ہے، یا پھر جو روئی کے پتلے بنائے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کپڑے کے جو پتلے بنائے جاتے ہیں جو سحر مدفون کیا جاتا ہے، پھر وہ پتلے بنائے جاتے ہیں، پھر اس کی تصویر میں اس کا چہرہ کاٹ کے اس پتلے کی تصویر پہ اس کو سوئی کے ذریعے اپنے جو بھی وہ عمل کرتا ہے اس کے ذریعے اس میں لگا کے اس کا چہرہ اس پتلے پہ لگا کے پھر وہ جادو کرایا جاتا ہے جو دفنایا جاتا ہے، کہ جس سے نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اچھا، سحر مدفون ہر عام جادوگر نہیں کر سکتا، یہ وہ جادوگر کرے گا جو انتہائی خطرناک
عامل ہوگا۔ سحر مدفون جادو کرنا اور اس کا اثر رکھنا یہ ہر جادوگر کے بس کی بات نہیں ہوتی، یعنی کہ ابتدائی میں جو جادو بندہ سیکھتا ہے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے وہ یہ کام نہیں کرتا، وہ کام کرتا ہے جو اس میں انتہا پہ پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ جس کا ایمان بالکل بھی برقرار نہیں رہتا، وہ شخص بھی انسان کو نقصان پہنچانے کی اس طرح کوشش کرتا ہے۔ اچھا، سحر مدفون جادو کرنے کے لیے سب سے پہلے جس کے لیے جادو کیا جاتا ہے تو وہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ پہلے اس کا مزاج کی تشخیص کرتا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے۔ اب انسان کے مزاج کی اگر میں بات کرتا ہوں تو انسان کے جو مزاج ہیں وہ 4 ہیں: گرم، سرد، خشک اور تر۔ اب مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کا مزاج تر ہوا ہو تو اس کو وہ گرم چیز سے کرے گا، اگر اس کا مزاج گرم ہے تو اس کو سرد چیزوں سے، جو جڑی بوٹیوں کے مزاج جو ہے نا، پھر وہ ان کے ذریعے کرے گا۔ اس میں جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جن کے بارے میں انسان کو جاننا ضروری ہے کہ وہ کن کن کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔ جڑی بوٹیاں روحانیت کے کام میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور یہی جڑی بوٹیاں پھر جادو کے دوسرے معاملات میں بھی استعمال کی جاتی ہیں، یعنی کہ ایک چیز ہے، اب اس کا صحیح اور غلط استعمال ہے۔ جیسے ایک موبائل ہے، اب اس کے اندر آپ قرآن بھی سن سکتے ہو اور مختلف گانے بھی سن سکتے ہو۔ اس موبائل کے اندر آپ پوزیٹیو اس کو استعمال بھی کر سکتے ہو، اسی موبائل کو نیگیٹو استعمال بھی کر سکتے ہو۔ بالکل ان جڑی بوٹیوں کی مثال جو ہمارے استعمال میں ہوتی ہیں اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس کام میں اور کیسے اس کا استعمال کرتے ہو، جس میں ہم بخورات کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ روحانیت میں بھی بخورات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جنات کو اتارنے کے لیے بھی بخورات کا استعمال کیا جاتا ہے اور شیاطین کو اتارنے کے لیے بھی بخورات کا استعمال کیا جاتا ہے، جادو کو اتارنے کے لیے بھی بخورات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب جو سحر مدفون جس مزاج والے شخص کے اوپر وہ جادو کیا گیا ہو، آئی بات سمجھ میں، تو پھر اس کو اتارنے کے لیے پھر اس کا اینٹی کام کیا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ اگر آپ سورہ قریش پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یا آج میں خاص عمل آپ کو سورہ قریش سے بتاؤں گا کہ سورہ قریش کے ذریعے ہم جو سحر مدفون ہے اس کو کس طرح نکالتے ہیں، میں اس سے طریقے کار سمجھاؤں گا، ایک عام بندے کے لیے بھی سکھاؤں گا، سمجھاؤں گا، اور ایک روحانی معالج کے لیے بھی، اور ایک اس کے لیے بھی جو یہ کام سیکھ رہا ہے کہ کس طرح وہ اس کو نکال سکتا ہے اور کن کن جڑی بوٹیوں سے وہ بخورات تیار کر کے ان چیزوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ میں وہ بھی آپ کو طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا اور سکھاؤں گا اس میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تاکہ آپ ایسے لوگوں سے کہ جو پریشان ہیں ان معاملات میں، آپ ان کی رہنمائی، ان کی رہبری کر سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سحر مدفون کس طرح کیا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو سحر مدفون مزاج دیکھ کر اس کی پہنی ہوئی چیز، استعمال کی ہوئی چیز، یا اس کی تصویر، یا اس کے پیروں کی مٹی، یا اس کے پیروں کی چپل، یا اس کا جوتا، یا اس کے سر کی ٹوپی یا رومال یا امامہ، یا کچھ بھی کسی بھی طریقے کے ذریعے وہ اس پہ کام کیا جا سکتا ہے اور کرتے ہیں یہ جادوگر حضرات۔ اچھا، اب اس کے اوپر سحر مدفون ہو گیا۔ اب سحر مدفون جادوگر جو کرنے گا وہ اس طرح کرے گا کہ جب وہ اپنی جو شرکیہ کلمات پڑھتا ہے، جو کفریہ کلمات پڑھتا ہے جادوگر، وہ پھر اپنے شیاطین سے جو مدد لیتا ہے، جن بتوں کی وہ پوجا کرتا ہے جو اسلام میں کفر اور حرام ہے، وہ شیطان جادوگر، وہ انسان جو شیطان نما جادوگر ہے، وہ پھر اس شیاطین کو حاضر کر کے، اور جو اس نے پتلا بنایا ہوا ہوتا ہے، جو اس کے پاس سامان موجود ہوتا ہے، آئی بات سمجھ میں، وہ اس کے اوپر اس کو منتقل کرتا ہے۔ اس کا اثر پھر انسان کے اس جسم پر ہوتا ہے جو عام انسان ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو جادو ہوتا ہے نا، یہ انسان کے جسم کے اندر صلاحیت نہیں کرتا جو سحر مدفون ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی کہ اگر وہ کسی شیاطین جنات کو بھیجتا ہے کہ جا تو اس کو تنگ اور پریشان کر، تو وہ اس کے ارد گرد رہتا ہے، اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے اس کو، لیکن وہ جو شیاطین ہے جو سحر مدفون کیا گیا ہے جس کے ذریعے، وہ اس کے جسم میں داخل نہیں ہوگا، ابتدا میں ہرگز نہیں ہوتا۔ آئی بات سمجھ، جب اس کا ایک وقت گزر جاتا ہے پھر بھی نہیں ہوتا، جب وہ انتہائی صورت پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ بیماری کی صورت اختیار کر جاتا ہے، پھر وہ اس کے جسم کے اندر صلاحیت کرنے لگتا ہے۔ تو سحر مدفون اگر ابتدائی وقت کے اندر اس کو نکال لیا جائے تو انسان فی الفور ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو دفن ہوئے ہوئے کئی عرصہ گزر جاتا ہے اور پھر وہی جو جادو اس کے اوپر مسلط کیا گیا تھا، پھر وہ کوئی نہ کوئی بیماری کی صورت میں اختیار کر جاتا ہے اس کے وجود کے اندر۔
آئی بات سمجھ میں؟ اب اس کے تشخیص کے طریقے تو میں نے تمام اپنے شاگردوں کو سمجھا چکا ہوں، خاص کر تاک ہیلنگ کے اسٹوڈنٹ جو میری پرسنل کلاسز لیتے ہیں، جو میرے لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں، ان کو میں سب کچھ سمجھا چکا ہوں کہ آپ نے کس طرح تشخیص کرنا ہے، کس طرح علاج کرنا ہے، کس طرح وہ کرنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں، جب یہ جادو ہو جاتا ہے سحر مدفون، تو اس کی علامتیں کیا ہیں، کیا کیا علامتیں پھر اس کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کی سب سے پہلی جو علامت ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سر کا جو پچھلا حصہ ہے نا، اس میں شدت کا درد اٹھتا ہے، یعنی کہ درد اس طریقے کا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی درد کی ٹیس اٹھتی ہے اور بیٹھے بیٹھے اس کے اندھیرا سے آنے لگتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اچھا، ایک درد وہ ہوتا ہے جو میڈیکل خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کوئی ڈرگس لینے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کوئی نیند کی زیادہ دوائیں لینے کی وجہ سے ہوتا ہے، آئی بات سمجھ میں، یا پھر تھکن کی وجہ سے ہوتا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ یہ درد ایسا ہوتا ہے جو ٹیس سے اٹھتا ہے اور پھر ایسا غائب ہو جاتا ہے جیسے درد تھا ہی نہیں، اور یہ اپنے درد کی موجودگی کا جو احساس ہے یہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ شدت ضرور پکڑتا ہے اور پھر بالکل نارمل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات 48 گھنٹوں میں ظاہر ہوتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، بعض اوقات 72 گھنٹوں میں ظاہر ہوتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، بالکل جیسے تھا ہی نہیں۔ اور پھر اس کی دوسری علامت اس سحر مدفون کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جسم کا حصہ نا سن کی کیفیت ہو جاتی ہے، اس کا سر سن ہونے لگتا ہے، اس طریقے کا سن کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کوئی چینٹیاں نہیں رینگتی، اس طریقے ایسی جو کیفیت ہوتی ہے وہ انسان کے دماغ کے اندر وہ کیفیت ہونے لگتی ہے، اس کی سن کی کیفیت ہونے لگتی ہے، یہ اس کی ایک خاص علامت ہے، آئی بات سمجھ میں۔ اور تیسری بات اس کی علامت یہ ہے کہ انسان کا جو نا دل گھبراہٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو وہ کام کرتا ہے نا اس کام میں دل نہیں لگتا، یعنی کہ کسی بھی کام کے اندر وہ مستقل مزاجی سے نہیں کرتا، یعنی کہ ایک شخص سے پابندی کے ساتھ اپنی شاپ پہ جا رہا ہے، پابندی کے ساتھ اپنا آفس جا رہا ہے، اب وہ ہو گیا ان چیزوں سے متاثر، اب اس کا دل اکتانے لگ گیا، اب اس کے دل میں ڈر آ گیا کہ بھائی میں دکان پہ جاؤں گا فلاں شخص نہ آ جائے، فلاں مانگنے والا نہ آ جائے، فلاں کمپنی والا نہ آ جائے، فلاں نہ آ جائے، وہ اس ڈر سے اس دکان پہ نہیں جا رہا، اگر جا رہے تو لیٹ جا رہا ہے، وہ دکان پہ بھی لاس ہونے شروع ہو گیا۔ پھر دنیاوی حملہ اس طریقے سے ہونے لگتا ہے کہ انسان کو اکتاہٹ ہو جاتی ہے کہ انسان اگر آفس انسان 7 بجے ریگولر جا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ کبھی 7:30 بجے گھر سے نکلتا ہے، کبھی 8 بجے نکلتا ہے، اور اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس کا دل نہ لگنا کسی کام کے اندر، ایسی کیفیت اس بارے لگتی۔ یہ سحر مدفون کی علامتیں ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ کیفیت انسان کے جسم کے اندر ہونے لگتی ہیں۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کے اندر اس مریض کے جس کے اوپر سحر مدفون کیا گیا ہو اس کی آنکھوں میں ایک جالا سا آ جاتا ہے، یعنی کہ ایک دھندلاہٹ پن آ جاتی ہے، آئی بات سمجھ، یعنی کہ ایک ہوتا ہے فریش نظر آنا، ایک ہوتا ہے دھندلا سا نظر آنا ہلکا سا، آئی بات سمجھ میں۔ یہ وہی حجاب ہے جو اس نیگیٹیوٹی کی صورت میں اس کی آنکھوں پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اب وہ آنکھیں ٹیسٹ کرانے جائے گا بالکل کلیئر ہے، جب وہ دیکھے گا بالکل فریش ہوگا، کچھ ٹائم کے بعد اس کو دھندلا نظر آئے گا، پھر وہ بالکل نارمل ہو جائے گا، پھر دھندلا نظر آئے گا، پھر نارمل ہو جائے گا، پھر یہ اس چیز صورت میں پھر ظاہر ہوتی ہیں، پھر یہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں، آئی بات سمجھ میں۔ پھر اس مریض کے ساتھ یہ تو وہ ایک کیفیات ہیں جو اس کی جسمانی کیفیات ہیں، یعنی کہ سستی، کاہلی، کام میں دل نہ لگنا، دل اکتا جانا، یعنی کہ کوئی چیز پسندیدہ شوق سے کھاتا تھا وہ نہ کھائے جانا، آئی بات سمجھ، پھر وومٹنگ سی فیل ہونا، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ سحر مدفون جس کے اوپر ہونا اس کو پھر گھر کے اندر سے کھانے میں سے کچے گوشت کی اسمیل آتی ہے، یعنی کہ گوشت پک کر آیا، اس میں جب اس کے قریب آیا تو اس کو اسمیل سی آنے لگی، اس سے اس کا دل مالش ہونے لگا کہ یہ گوشت صحیح پکا نہیں ہے، جبکہ گوشت وہ بالکل صحیح پکا ہوا ہے، کھانا وہ بالکل صحیح پکا ہوا ہے۔ اب کھانے کے دوران اس کو ایسی کیفیات ہوں گی، آئی بات سمجھ میں، کبھی اس کو ایسی وومٹنگ سی فیل ہونے لگے گی، کبھی اکتائی کئے آنے لگے گی، تو یہ اس کی علامتیں ہیں، کس کی؟ جو سحر مدفون کی۔ اچھا، یہ وہ علامتیں ہیں جو ابتدائی علامتیں ہیں، اچھا یہ وہ علامتیں ہیں جو انسان کے جسم کے اندر ہوتی ہیں، کہ جسے جسم کا سن ہونا، سستی، کاہلی، اس طریقے محسوس ہونا، اب ڈر و خوف انسان کے دل میں بیٹھ جانا، آئی بس سمجھ۔ اچھا پھر وہ جو سحر مدفون کے ذریعے جو جادو کیا گیا ہے پھر وہ انسان کو جس کے اوپر کیا گیا اس کو پھر موجودگی کا احساس دلاتے ہیں، آئی بس سمجھ میں۔ کبھی کہیں ٹھک ٹھک کر دینا، کبھی کہیں کچھ کر دینا،
کبھی اس کی موجودگی کا احساس دلا دینا، کبھی خوف طاری کر دینا، کبھی دیوار کے اوپر ہلکے ہلکے سے خون سے دھبے آ جانا. اچھا خون کے دھبے ایسے کہ جیسے کوئی زنگ، جیسے لوہے پہ زنگ لگتا ہے نا، اس طریقے سے دیواروں پہ زنگ سا لگ جانا اور پھر تھوڑی دیر بعد ریموو ہو جانا، پھر وہی ہلکے ہو جانا، پھر وہی نشانات ڈارک ہو جانا. یہ اس گھر کے اندر پھر یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. اچھا یا وہ سحر مدفون جو کہیں قبرستان میں دبا ہو، کہیں کھلے میدان میں دبا ہو، کہیں کنویں میں دبا ہو، کہیں ویران جگہ پہ دبا ہو، یا پھر آپ کے گھر کی کیاری میں دبایا ہو، یا کہیں آپ کے گھر کے اندر کہیں آپ کے ارد گرد پیڑ ہے، پیڑ میں دبایا ہو. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جس جگہ پہ وہ جو شخص رہتا ہے اس کے 40 قدم جہاں بھی کوئی اس کو درخت ملتا ہے، اس کی گلی میں، اس کے محلے میں، اس کے ارد گرد 40 قدم کے اندر اندر وہ پھر اس جگہ پہ دبا دیتا ہے. کچی زمین مل جاتی ہے ادھر دبا دیتا ہے، کیاری میں دبا دیا جاتا ہے، پیڑوں میں دبا دیا جاتا ہے. اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی دبایا جائے، یا گھر کے اندر کوئی گڑی ہوئی چیز ڈال دیا جائے، یا گھر کے اندر کوئی چیز دفن کر دی جائے، تو گھر کے اندر جو علامت ہوں گی وہی دیوار کی علامت ہوں گی جو میں نے آپ کو سمجھائی ہیں. اچھا اس کے اندر مکڑی کے جالے بہت تیزی سے لگنے شروع ہوتے ہیں کہ جس گھر کے اندر سحر مدفون موجود ہو. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں مکڑیوں کے جالے نہ لگنے دو. فوراً آپ دیکھیں نا کہ کہیں مکڑی کے جالے نظر آتے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے جو ہوتے تھے وہ ڈانٹتے تھے، وہ فوراً بولتے تھے اس کو صاف کرو، جھاڑو، صفائی کرو. اور جب صفائیاں کرتے تھے اس میں کچھ تعویذات بھی نکلتے تھے، کچھ وہ چیزیں نکلتے تھے، پھر اس کو دھلواتے تھے، صاف کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ اس کی ابتدائی اور خاص اہم علامتیں ہیں یہ. آئی بات سمجھ، مکڑیوں کے جالے بننا. اچھا ایک مکڑی کے جالے ہوتا ہے، آپ نے صاف کیا، دوسری دن آئے پھر وہی پورا کا پورا جالا بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سحر مدفون آپ کے گھر تک پہنچ چکا ہے. اچھا یہ وہ جو سحر مدفون گھر پہ ہو، آپ کے 40 قدم آپ کے گھر کے قریب ہی ہو، جہاں دفن ہو، تو یہ علامتیں اس جگہ پر جس کے لیے کیا جاتا ہے اس کے ارد گرد یہ چیزیں علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں. اچھا ان علامتوں کا آپ کا پتہ ہے تو پھر میں اس کا علاج بھی آپ کو بتاؤں گا. اچھا یہ وہ علامتیں ہیں جو ظاہری ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم فیل کر رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب سحر مدفون کی خواب میں کیا علامتیں ہیں؟ یعنی کہ ایک شخص کے اوپر سحر مدفون جادو کیا گیا ہے. آئی بس ہمیں اب وہ خواب کس طرح دیکھے گا، کس طریقے کے دیکھے گا؟ سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ وہ خواب میں اپنے آپ کو ایسی جگہ پر دیکھے گا کہ جیسے بلندی سے نیچے کی جانب گر رہا ہے. آئی بس سمجھ میں؟ اب وہ خواب میں ایسی جگہ دیکھے گا جیسے وہ کہیں رستے سے جا رہا ہے اور رستہ بند ہے، آگے رستہ نہیں دکھائی دے رہا، اندھیرا اندھیرا نظر آ رہا ہے، اس کو خوف سا طاری ہو رہا ہے. اچھا اب وہ یہ دیکھے گا کہ کوئی شخص اس کے پیچھے لگا ہے، وہ دوڑ رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، لیکن اس سے بھاگا نہیں جا رہا. خواب اس طریقے سے خواب اس کو نظر آئے گا. اب اس کو یہ محسوس ہوگا کہ جیسے موت کا خوف اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے، مرتے ہوئے دیکھے گا. آئی بس سمجھ میں؟ یا پانی میں جیسے ڈوب رہا ہوتا ہے، پانی میں ڈوبا ہوا شخص ہوتا ہے، اس طریقے کی فیلنگز جو ہوتی ہے نا. اب ایک نارمل انسان اگر کوئی کسی سوئمنگ پول میں جاتا ہے تو جب وہ پانی کے اندر ڈیپ کرتا ہے تو اس کو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جو اس کے ظاہری میں وہ محسوس کر سکتا ہے جب وہ ڈیپ کر کے باہر کی طرف آتا ہے. خواب میں اس کو اس قسم کی فیلنگز محسوس ہوتی ہیں. جب خواب انسان کو اس طریقے کے نظر آنے لگے کہ آگے گلی بند ہے، آگے رستہ بند ہے، کوئی میرے پیچھے لگا ہوا اور میں بھاگ رہا ہوں، مجھ سے بھاگا نہیں جا رہا. اچھا وہ شخص نہ مجھے پکڑ پا رہا ہے اور نہ میں بھاگ پا رہا ہوں. آئی بس سمجھ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سحر مدفون آپ پر اثر کر رہا ہے. خواب کے اندر کالے کتوں کو دیکھنا، کتوں کو بھونکتے ہوئے دیکھنا، کتوں کو قریب آتے ہوئے دیکھنا، کتے کو کاٹتے ہوئے دیکھنا، آپ نے کتے کو مارے ہوئے دیکھنا، آئی بس سمجھ کسی مرے ہوئے کالے کتے کو دیکھنا، اس قسم کی جو خواب میں نظر آتی ہے نا، یہ اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کوئی ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ موجود ہے اور جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن ایک طاقت اور ہے ایسی جو آپ کو ان سے بچا رہی ہے. وہ طاقت کیا ہے؟ وہ ہے آپ کے ایمان کی. وہ طاقت ہے حق کی طاقت جو ہر مسلمان کے اندر موجود ہے جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے. آپ کسی بابے کے پاس جائیں نہ جائیں، عامل کے پاس جائیں نہ جائیں، لیکن وہ طاقت جو ایمان کی طاقت ہے آپ کے اندر، وہ آپ کو راہ دکھاتی ہے، آپ کو رستہ دکھاتی ہے. لیکن اب وہ سحر مدفون جو آپ کے اوپر غالب آ رہا ہے
یعنی کہ اس روشنی کے اوپر اندھیرا غالب آ رہا ہے، سب سے پہلے کیا کرے گا؟ آپ کو اچھائی کاموں سے روک دینا ہے، یعنی کہ سستی کاہلی جب انسان کے اندر کیفیت ہوگی وہ نمازوں سے بھی دوری اختیار کرے گا، آئی بس سمجھ، وہ نیک کاموں سے بھی دوری اختیار کرے گا، پھر وہ ایک دفعہ آئے گا کہ ایک جگہ ہو کے بیٹھ جائے گا، پھر اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، پھر وہ ہاتھ دھو رہا ہوگا تو ہاتھ دھوتا رہے گا، پھر وہ باتھ روم میں بیٹھا ہوا تو گھنٹوں بیٹھا رہے گا، آئی بس سمجھ میں، باہر نکلنے کا دل نہیں کرے گا، باہر نکلے گا تو خوف ہوگا کہ میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی گاڑی مجھے نہ مار دے، لیکن وہ خود منہ سے نہیں بولے گا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی فیلنگز ایسی ہوگی، وہ شیئر بھی نہیں کرے گا کسی سے، لیکن اس کی اپنی پرسنل فیلنگ ایسی ہوگی کہ جس کے اوپر سحر مدفون کیا جاتا ہے۔ یہ وہ علامتیں میں نے بتائی ہیں کہ جو خواب کی صورت میں ہوتا ہے، یا پھر اچھا اس میں ایک کیفیت اور ہوتی ہے، ایک کیفیت اور ہوتی ہے کہ انسان نہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے نہ بیداری کی حالت میں ہوتا ہے، اور وہ اٹھنے کی بھی پوری کوشش کرتا ہے، وہ اس سے اٹھا نہیں جاتا، وہ چیخ رہا ہوتا ہے، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے نہیں کہہ پاتا، لیکن ایک لمحے میں اس کی کیفیت اس سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اس کی کیفیت دو وجہ سے ہوتی ہے، ایک تو وہ جو اس کے ارد گرد وہ نیگیٹیوٹی موجود ہے جو اپنی موجودگی کا احساس دلا کر اس کے اندر منتقل ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ سحر مدفون کبھی بھی جسم کے اندر منتقل فل فور نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھنا، پہلے ظاہری علامت ہوتی ہیں۔ اچھا اس کی ایک علامت اور ہوتی ہے کہ انسان کے جسم کے اوپر مختلف قسم کے دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا ان دانوں میں سے اسمیل سی آنے لگتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر کسی نے سحر مدفون کیا ہے۔ یہ خاص خاص علامتیں تھیں جو سحر مدفون کی ہیں، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف، اور کہ جس گھر کے اندر سحر مدفون موجود ہو وہ کس طرح اس کو گڑھے ہوئے زمین سے نکال سکتا ہے۔ پہلے میں سمجھاتا ہوں ایک عام شخص کو، جو عام شخص ہے کہ جس کا عملیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، آئی بات سمجھ میں، جس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ اگر اس کے جسم کے اندر ایسی علامتیں ہوں تو وہ سب سے پہلے وہ شخص توبہ کرے اور کوشش کرے کہ نماز کی پابندی کرے۔ آئی بات سمجھ میں؟ نماز کی پابندی کرے، اور نماز کی پابندی کے بعد سورہ قریش کا ایک عمل میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں جو بالخصوص اسی مقصد کے لیے ہے، یعنی کہ جو اسپیشلٹی ہے جس کو کہا جائے نا، وہ سورہ قریش کی، جس عمل کے ساتھ میں سورہ قریش کا عمل آپ کو تعلیم کر رہا ہوں، جو سورہ قریش کا خاص عمل ہے اور ہمارے خانوادے کا خاص عمل ہے، وہ تو اس کے ذریعے مطلب ایسا یہ خاص عمل کہ جس کے ذریعے آپ سحر مدفون کو آپ زمین سے نکال سکتے ہو۔ اگر جسم کے اندر منتقل یعنی کہ کوئی بیماری کی صورت منتقل ہو کی جاتی ہے تو اس کے جسم سے وہ ختم ہو جائے، نکل جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اس عمل کا تعلق یہ اسپیشلی ہی سحر مدفون کو ختم کرنے کے لیے عمل ہے۔ یہ عمل سورہ قریش کا جو میں آپ کو تعلیم کروں گا، یہ وہ عمل ہے کہ جو سحر مدفون کے علامتوں کو بھی ختم کرے گا، آئی بات سمجھ میں، آپ کے جسم کی بھی صفائی کرے گا، آئی بات سمجھ میں، اور اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا تعویذ دبا ہوا ہے کہ جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، ایک ایسا تعویذ بندھا ہوا ہے کہ کسی نے تعویذ لا کے پنکھے کے اوپر باندھ دیا، کسی نے تعویذ لا کے چھت پہ لٹکا دیا، کسی نے کہیں ایسی جگہ پہ ڈال دیا، آئی بات سمجھ میں، تو اس کو کس طرح نکالا جاتا ہے؟ اسی عمل کے ذریعے۔ عمل کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے عمل سنیں اور عمل دیکھیں اور عمل کو نوٹ کر لیں، عمل کی وائس ریکارڈنگ چلاؤ تاکہ حروف میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ میرا دفن شدہ جادو کو نکالنے کا عمل سورۃ القریش کے ذریعے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وبحق بسم الله وبالله ومن الله ولا غالب إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسمت عليكم أيها الأرواح الروحانية والملوك الأرضية الطاهرة بحق الله
وبقدرة الله وبعظمة عظمة الله وبسلطان الله وبعز عز الله وبنور وجه الله وبما جرأ به القلم من عند الله محمد خير الخلق الله وابن عبد الله اسم الله وجل ثناوته وجلت قدرته. دفن شدہ جادو کو نکالنے کا عمل سورۃ القریش کے ذریعے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وبحق بسم الله وبالله ومن الله ولا غالب إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليكم أيها الأرواح الروحانية والملوك الأرضية الطاهرة بحق الله وبقدرة الله وبعظمة عظمة الله وبسلطان الله وبعز عز الله وبنور وجه الله وبما جرأ به القلم من عند الله محمد خير الخلق الله وابن عبد الله اسم الله وجل ثناوته وجلت قدرته. یہ عمل سورہ قریش کا عمل ہے جو سحر مدفون کو ختم کرنے کے لیے، ان علامتوں کو ختم کرنے کے لیے، اور جو سحر زمین میں دفنا ہے اس کو نکالنے کے لیے یہ عمل پڑھا جاتا ہے. اسپیشل یہ عمل پڑھا جاتا ہے. اور یہ سورہ قریش، جن لوگوں نے سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کری ہوئی ہے، جو لوگوں نے سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، جو سورہ قریش لشکر کا ایک حصہ ہیں، ان کے لیے تو ایسی ہے کہ سری و تاثیر، یعنی کہ فی الفور کام ہو جانا. اور وہ شخص جس نے سورہ قریش کبھی نہ پڑھا ہو، سورہ قریش کا نہ عمل کیا ہو، اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اس کو. اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں بارہا کہ آپ لوگ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو جائیں. اور سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے 70 مرتبہ روزانہ سورہ قریش آپ نے 40 دن پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر 313 بار 40 دن کرنا ہے. پھر 1111 بار 40 دن کرنا ہے. اور جو لوگ 1111 تک نہ پہنچ سکے، 313 مرتبہ 40 دن رکھیں، پھر اسی کو کنٹینیو رکھیں، پھر وہ اس لشکر کے اندر شامل ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ عمل جو ابھی آپ نے سنا، یہ سورہ قریش کا وہ خاص طریقہ کار ہے جو اسپیشلی سحر مدفون کے لیے ہے. اچھا، اب میں آتا ہوں ان عام لوگوں کے لیے کہ جو ان علامتوں کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. جو علامتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یا ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ کسی نے ان کے نام کا کوئی پتلا گاڑا ہوا ہے، کہ کسی نے ان کا کوئی دوپٹہ غائب ہو گیا، جیسے کسی کی شادی ہوئی، شادی کی کوئی استعمال کی ہوئی چیز اس کے غائب ہو گئی، دلہن کی یا دلہا کی کوئی چیز غائب ہو گئی. اب جن میں شک و شبہات آ گئے، وسوسے آ گئے کہ یار ایسا ہو گیا. اب اللہ نہ کرے کوئی اولاد میں بندش نہ ہو، آگے جا کے ایسا نہ ہو ہماری زندگی آگے جا کے مصیبت کا شکار نہ ہو جائے. تو ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں شک و شبہات اور حقیقتاً یہ اعمال موجود ہوں، ان کے اوپر یہ علامتیں موجود ہوں، تو یہ عمل ان شک و شبہات کو بھی ختم کر دیتا ہے، ان اثرات کو بھی ختم کر دیتا ہے. ہر قسم کے جادو، بالخصوص سحر مدفون کو یہ دفن کر دیتا ہے، یعنی کہ ختم کر دیتا ہے، اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے. یہ سورہ قریش کا خاص عمل جو آپ نے سنا ہے ابھی، اس کی پی ڈی ایف بھی آپ کو مل جائے گی، اور میں گروپ میں بھی تمام واٹس اپ کر دوں گا. باقی ہمارے جو لوگ ہمارے ٹیلی گرام جو ہمارا چینل ہے، آپ لوگ ٹیلی گرام جو نئے لوگ ہیں جو سن رہے ہیں، وہ ٹیلی گرام اپنے موبائل اپلیکیشن میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور ٹیلی گرام میں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی سرچ کریں گے، میرا چینل شو ہوگا، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کر لیں. اس کے اندر آپ کو میری بتائے ہوئے بہت اعمال کے طریقہ کار اس میں مل جائیں گے. اس میں تقریباً میرے خیال سے 5-6 ہزار اس میں اعمال اور لوگ اس میں شامل ہیں، جس کے اندر میں نے طریقہ کار اس میں سمجھائے ہوئے ہیں، اپنے خاندان کے، اپنے گھر کے بتائے ہوئے طریقہ کار، اور مستند بزرگوں کے منسوب وہ اعمال میں نے اس چینل کے اندر، میں نے اس کے اندر پی ڈی ایف بھی ڈالی ہوئی ہے، وائس ریکارڈنگ بھی ڈالی ہوئی ہے، سب کچھ ڈالا ہوا ہے. تو یہ عمل کی وائس ریکارڈنگ بھی ڈال دے. تو اچھا، وہ لوگ کہ جو پڑھ نہیں سکتے وہ اس کو سن بھی سکتے ہیں، سننے سے بھی اس کا اثر زائل ہوگا سحر مدفون کا. اب آ جاتے ہیں ہم ان عام لوگوں پہ کہ جن کے اوپر یہ علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، یہ ظاہر ہو رہی ہیں، وہ فیل کر رہے ہیں. تو وہ عام لوگ سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں، اور پھر ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس سورہ قریش کے خاص عمل کو پڑھ لیں.
7 دن کا یہ عمل ہے. کتنے دن کا؟ 7 دن کا یہ عمل ہے. لیکن اس 7 دن میں کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے, کوئی نماز آپ کے ضائع نہیں ہونی چاہیے. آئی بس سمجھ میں؟ آپ پابندی کے ساتھ اپنا علاج کر لیں. نماز کی بالکل پابندی کے ساتھ کریں گے. عام لوگ خاص کر کہ 5 نماز کے اندر آپ گھر میں نماز پڑھ لیں. خواتین جو ہیں وہ اپنی نماز پڑھیں 7 مرتبہ یا 7 دفعہ پڑھنے میں خیال سے مشکل سے 7 منٹ یا 8 منٹ لگیں گے آپ کو. اس کا فائدہ آپ کے جسم سے ہر قسم کا جادو خاص کا سحر مدفون آپ کے اندر سے ختم ہوگا. عمل نہیں کرنا آپ نے صرف یہ عمل کرنا ہے جو 7 دن کا میں بتا رہا ہوں عام لوگوں کے لیے. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ عمل پڑھیں گے, اور جب رات کو سوئیں گے جانے کے لیے بستر پہ لیٹیں گے, اپنے بستر پر لیٹ کر 7 دفعہ اسی عمل کو دیکھ کر پڑھ لیں یا اس عمل کو سن لیں, اور پھر کسی سے کوئی بات چیت کیے بغیر وضو کر کے آپ اپنا سو جائیں آرام سے. آپ کو خواب کے اندر بالکل واضح طور پر نظر آئے گا کہ کون شخص ہے, کہ کس نے آپ کے اوپر سحر مدفون کیا ہے, کس نے کروایا ہے, اور اگر کروایا ہے تو اس نے کہاں لا کے آپ کے گھر پہ چھپایا ہے, کہاں لا کے آپ کے گھر پہ دبایا ہے, کہاں لا کے اس نے کیا ہے. بالکل واضح طور پہ 7 دنوں کی میعاد ہے اس کی, 7 دنوں کی میعاد. 7 دن کا یہ عمل ہے. آئی بس سمجھ میں؟ تو یہ چیزیں آپ کے اوپر بالکل واضح طور پہ ظاہر ہو جائیں گی. یہ ہے عام لوگوں کے لیے جو محنت اور ریاضت نہیں کر سکتے, وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو, اپنے پیاروں کو محفوظ کر سکتے ہیں. ہر نماز کے بعد جب آپ 7 بار پڑھیں گے تو ایک پانی کی بوتل اپنے پاس رکھیے گا, اس میں دم کرتے رہیے گا, اور وہ پانی اس مریض کو پلائیے گا کہ جس کے اوپر یہ علامتیں موجود ہوں. اس گھر کے اندر اس کو پانی پلائیے گا. پانی پلانے کے بعد اس گھر کے اندر چھڑکیے گا. اچھا 7 دن کے اندر آپ کو بالکل واضح طور پہ دکھائی دے گا. اچھا اس میں پھر ایک بات یہ ہوگی کہ جس جگہ پر وہ سحر مدفون گڑا ہوگا, وہ تعویذ دبا ہوگا, وہ چیز گڑی ہوگی, چاہے وہ کسی جانور کی ہڈی ہو, چاہے وہ کسی جانور کی غلاظت ہو, چاہے وہ کچھ بھی موجود ہو, چاہے وہ کبوتر کی ٹانگ موجود ہو, چاہے کسی پرندوں پہ جادو کیا کر کے مدفون. جادو سحر مدفون کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے. جانور کی ہڈی پہ بھی کیا جا سکتا ہے, پرندوں کی ہڈیوں پہ بھی کیا جا سکتا ہے, دوسرے طریقوں پہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو جس گھر کے اندر اگر سحر مدفون کی علامتیں ہوئیں اور وہ سحر مدفون ہوا اور آپ یہ عمل کر رہے ہیں 7 دن کا, تو 7 دن کے اندر ایک چیز آپ پہ ظاہر ہوگی کہ جس جگہ پر وہ تعویذ گڑا ہوا ہوگا, جس جگہ پہ وہ چیز گڑی ہوئی ہوگی جو سحر میں مبتلا ہوگی, وہ آپ کے اس جگہ سے گھر کے اندر اسمیل آنے شروع ہو جائے گی, ایک بدبو آنی شروع ہو جائے گی. یعنی کہ آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے, آپ کو محسوس ہو رہا ہے یار کوئی بدبو آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں, وہ ادھر دیکھتے ہیں, یار کسی نے ادھر کچھ تو نہیں کیا, کسی نے ادھر تو کچھ نہیں کیا, کوئی بلی تو کچھ نہیں لے آئی, کوئی کتا تو کچھ نہیں لے آیا, کوئی کچھ تو کچھ نہیں لے آیا. تو آپ پھر اس خوشبو, مطلب اتنی تیز خوشبو ہوگی کہ آپ اس تک پہنچ جاؤ گے, اور پھر آپ جب اس جگہ پہ پہنچ جاؤ جہاں پہ وہ چیز موجود ہو, چاہے وہ آپ کے گھر کی چھت ہو, چاہے وہ آپ کے گھر کی 2 چھتی ہو, چاہے وہ آپ کے گھر کا اسٹور ہو, چاہے وہ آپ کے گھر کا ایسا روم ہو جو بہت کم استعمال کیا ہے, چاہے وہ آپ کا ڈرائنگ روم ہو, چاہے وہ آپ کا بیڈ روم ہو, چاہے وہ آپ کا کچن ہو, آپ خود وہاں تک پہنچ جاؤ گے. جب آپ اس جگہ تک پہنچ جاؤ, پھر آپ یہ عمل ہاتھ میں لے کے ایک دفعہ پڑھیں, اس کو اٹھائیں, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اس کو باہر جا کے اس کو ضائع کر دیں, اس کو کسی آگ میں جلا دیں. آئی بس اس کو کسی تھیلی میں لپیٹ کے اس کو پانی میں, سمندر میں جا کے بہا دیں, سمندر نہیں دریا میں بہا دیں, نہر میں بہا دیں, آگ میں جلا دیں, تو اس کا اثر اس بندے کے اوپر سے ختم ہو جائے گا. یہ وہ طریقہ سمجھایا ہے جو عام بندہ کرے گا. آئی بات سمجھ میں؟ جس کو اتنی محنت اور ریاضت نہیں کرنا, اس نے صرف نماز کی پابندی کرنا ہے, اور ہر نماز کے بعد 7 دفعہ یہ کرنا ہے, یہ چیز ظاہر ہو جانی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ 7 دن کے اندر جادو کا مکمل سحر مدفون کا علاج ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ یہ عمل ہے ہی اسپیشل سحر مدفون کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے. یعنی کہ یہ اینٹی بایوٹک کا 7 دن کا کورس ہے آپ کا. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم اس کی انتہا پر, یعنی کہ کسی بیماری کی صورت اختیار کر گئی, آپ نے 7 دن کا علاج کرنا ہے اسی مریض کا, پانی دم کر کے بھی پلانا ہے اس کو, آئی بس اس کے گھر میں بھی چھڑکنا ہے پانی, آئی بس سمجھ میں, اور پھر پورے گھر کو صاف ستھرا بھی کرنا ہے.
تو اگر کسی کی انتہا کی بیماری ہو، جسم کے اندر وہ بیماری سرایت کر گئی ہو، تو جب وہ پانی پیے گا اس کا دم کیا ہوا، جو یہ سورہ قریش کا خاص عمل ہے، آئی بات سمجھ میں، تو وہ سحر مدفون کا جو جادو جو انسان کے جسم کے اندر انتہا میں سرایت کر جاتا ہے، بیماری کی صورت اختیار کر جاتا ہے، تو پھر وہ پیشاب کے ذریعے انسان کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے، پسینے کے ذریعے انسان کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے. چاہے سخت سردی ہو، اس مریض کو سخت پسینہ آنے شروع ہو جائے گا، اور اس کے پسینے میں اسمیل ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کی جو بیماری میں جو چیز منتقل ہوئی ہے نا، وہ ختم ہو رہی ہے، نکل رہی ہے. یہ وہ طریقہ ہے جو عام لوگوں کے لیے طریقہ کار ہے، کہ جو محنت نہیں کر سکتے، جو اتنی ریاضت نہیں کر سکتے، لیکن نماز کی پابندی کر کے اور یہ عمل کو ساتھ ساتھ بار کر لیں، انشاءاللہ وہ کامیاب رہیں گے. اور اپنی بیعت شادی میں طریقہ نوٹ کر لیں. اب ہم آ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو روحانی معالج ہیں، یعنی کہ جو عاملین حضرات ہیں، جو ہم سے یہ کام سیکھ رہے ہیں، جو اپنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جو یہ پڑھ رہے ہیں، آئی بس سمجھ میں، ان کے لیے یہ خاص عمل ہے. اور اس عمل کو کوشش کریں گے کہ وہ اس کو یاد کر لیں گے، بھلے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لیں، لیکن اس کو یاد کر لیں اس عمل کو. یہ سحر مدفون کے لیے سب سے نایاب عمل ہے یہ ان کا. آئی بس سمجھ میں، کرنا یہ کہ اب وہ عامل یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کے گھر گیا، اب اس گھر کے اندر سحر مدفون موجود ہے، اب اس کو نہیں پتا وہ کہاں پر موجود ہے، اب اس کو کس طرح وہ نکالے گا. آئی بس سمجھ، اب اس کا طریقہ کار سمجھ لیں آپ. کرنا یہ ہے کہ دیکھیں، گھر انسان کا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جیسے 4 کونے ہوتے ہیں. آئی بس سمجھ میں، گھر کے 4 کونے موجود ہوتے ہیں. اب اس شخص نے کرنا یہ ہے کہ 100 گرام 100 گرام 4 جگہ پہ اس نے رائی لے لینا ہے، یعنی کہ سرخ رائی کے دانے جو ہوتے ہیں. رائی کے دانوں کے اندر یہ خاص تاثیر ہے کہ جب ہم اس عمل کو پڑھ کر رائی کے دانوں پر دم کرتے ہیں، آئی بس سمجھ، تو رائی کے دانوں کے اندر ایک تحریک پیدا ہو جاتی ہے. آئی بس سمجھ میں، وہ تحریک پیدا ہوتی ہے جو نیگیٹیوٹی کو اپنے قریب کھینچتی ہے، یا اس کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے کہ یہاں پہ فلاں چیز اس قسم کی موجود ہے، کوئی جنات موجود ہے، کوئی شیاطین موجود ہے، کوئی ایسی کیفیت موجود ہے. وہ یہ خاص کر رائی کے اندر یہ تاثیر موجود ہے، کیونکہ جڑی بوٹی ہے، یہ تخم ہے یہ. آئی بس اب وہ عامل کرے کیا؟ اب جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ اس کا مکان ہے. اب مکان کے 4 کونے، ایک کونا یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک کونا یہ ہو گیا، ایک کونا یہ ہو گیا، اور ایک کونا یہ ہو گیا. 4 100 گرام رائی کے دانے، 100 گرام رائی لے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر 7 بار پڑھ کے یہ عمل دم کرے. اور مٹی کی کٹوری لے، بڑی والی، جیسے مٹی کے کنڈے ہوتے ہیں نا، کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے کبوتروں چڑیاؤں کو باجرہ کھلانے کے لیے ہوتا ہے، وہ چھوٹے لے لیں کہ اس میں 100 گرام وہ آ جائے. آئی بس آپ ہر 7 بار دم کریں اور اس مریض کو دے دیں، اس سے کہیں کہ اس کا وزن کر لے، یعنی کہ 100 گرام تو آپ نے دے دیا کر کے، لیکن وہ وزن کر کے رکھے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس نے 100 گرام سے نہ وہ زیادہ ہے نہ وہ کم ہے. 100 گرام 4 کچوریوں میں سے رکھ کے اس نے چاروں گھر کے کونوں پہ 7 بار پڑھ کے رکھ دیا. 24 گھنٹے اس گھر کے اندر رکھا رہنے دیں. 24 گھنٹے اس کو گھر میں رکھا رہنے دیں. 24 گھنٹے کے بعد پھر وہ روحانی معالج اس گھر کو جائے چیک کرنے کے لیے، اور پھر ان کونوں پہ جائے جن کونوں پہ یہ رکھا ہے رائی 100 گرام. اب وہ اس کا وزن کرے چاروں کا، جس کا وزن زیادہ ہوگا، آئی بس سمجھ میں، اس جگہ پہ وہ چیز موجود ہوگی اس حصے میں. جیسے مثال کے طور پہ اب اس کے 4 حصے ہوئے زمین کے، اس حصے کا وزن زیادہ ہوا تو جو یہ حصہ ہے نا، اس کے اندر دفینہ موجود ہوگا، یعنی کہ سحر مدفون اس جگہ پر موجود ہوگا. اگر یہ حصے کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے 100 گرام سے، تو اس حصے کے اندر وہ سحر مدفون یعنی کہ وہ تعویذ یا وہ چیز اس کے اندر گڑی ہوگی. پھر وہ اس جگہ کی صفائی کروا، اس جگہ دیکھے، اس جگہ وہ چیز اس کو ملے گی، اس جگہ پہ اس کو نکل جائے گی. اگر وہ زمین کے اندر موجود ہونا تو پھر وہ زمین سے باہر آ جاتی ہے. اس پڑھائی، اس عمل کی برکت سے، اس عمل کے ماتحت جو اس کے روحانی موکلان موجود ہیں، جو اس کے اندر روحانی قوتیں موجود ہیں، آئی بس سمجھ میں، وہ اس کو نکالنے کی بھرپور قوت و صلاحیت رکھتی ہیں.
تو وہ جسم اگر زمین کے اندر گڑا ہوتا ہے تو وہ پھر باہر آ جاتا ہے، یعنی کہ اس کمرے کے اندر، اس گھر کے آتے کے اندر وہ چیز مل جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس سے جو سحر مدفون موجود ہوتا ہے وہ اس گھر سے نکل جاتا ہے. اب عامل کیا کرے، اگر اس کو وہاں سے وہ چیز مل جائے، وہ ایک مٹی کے کٹورے اس کے اندر ڈال دے. آئی بات سمجھ میں؟ ڈالنے کے بعد اس کو باہر لے کر آئے، آگ جلائے، یہ پڑھے اور اس کو آگ میں ڈال دے، اس کا اثر ختم ہو جائے گا. اب پھر وہی روحانی معالج 7 مرتبہ یہی عمل پڑھ کر، آئی بات سمجھ، 7 دفعہ یہی عمل پڑھ کر اس گھر والوں کو، اس مریض کو جس کے اندر یہ علامتیں ظاہر ہوں، جس گھر کے اندر یہ موجود ہو، اس تمام گھر کے فرد کو وہ پانی پلائے اور یہی دعا لکھ کر، یہی عمل لکھ کر اس کو دے دے، اور اس کو گھر کے اندر جہاں سے یہ چیزیں نکلی تھیں وہاں پہ اس کو لگا دے. وہ گھر پورا کلیئر ہو جاتا ہے، یعنی کہ گھر کے اندر سے دبی ہوئی چیزیں بھی آسانی کے ساتھ سحر مدفون نکل جاتا ہے. آئی بس سمجھ، یہ بہترین اور آسان اور سہل طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا سحر مدفون کا. اچھا، آپ اس کو سحر مدفون کے لیے یہی عمل کیوں خاص ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ قریش کا وہ خاص عمل ہے کہ جو سحر مدفون کو ختم کرنے کی 110% صلاحیت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، روحانیت رکھتا ہے. اس کے ماتحت جو جنات، جو نیک جنات ہیں، جو موکلان ہیں، جو ایوان ہیں، وہ پھر اس بندے کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں اس کو نکالنے کے لیے، زمین سے دفن کی ہوئی چیز کو نکالنے کے لیے. اس سحر کو جو انسان کے وجود میں دفن ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کے وجود سے اس کو نکال دیتی ہے. یہی جو سورہ قریش کا عمل ہے، سحر مدفون اگر کسی کے اوپر ہو، اس کو پلانے کے لیے دیا جائے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کو جلانے کے لیے دیا جائے. جلانے کے لیے کیا، وہ جب عمل جو نکلتا ہے اس کو جلا دے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو نہیں پتا کہ وہ سحر مدفون جو ہے وہ اس کے گھر میں ہے یا کہیں باہر دبا ہوا ہے. اب وہ طریقہ کیسے کرے گا چیک کرنے کے لیے روحانی معالج؟ اب یعنی کہ اب گھر کے 40 قدم باہر ہے، لیکن اس نے گھر کے اندر وہ رکھا ہوا ہے. اب باہر ہے تو وہ کیسے پتہ لگے گا کہ اس کا وزن کم نہیں ہوا، وزن لیول ہے، چاروں کا وزن برابر ہے، لیکن سحر مدفون کی علامتیں موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ گھر کے باہر جو 40 قدم کا آتا ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں وہ چیز اس میں وہاں موجود ہے. تو اس کا ترتیب و طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تخم ہرمل لینا ہے. آئی بس سمجھ میں؟ 100 گرام آپ نے تخم ہرمل لینا ہے اور 100 گرام رائی، جو اس میں سے آپ نے جو 4 حصے رکھے تھے اس میں سے ایک حصہ لے لیں، اس کو ملا دیں. اس کو ملانے کے بعد 7 دفعہ یہی عمل پڑھیں. آئی بس سمجھ، اس پہ دم کریں. آئی بس سمجھ میں؟ دم کرنے کے بعد اس مریض کو دے دیں اور اس سے یہ کہیں کہ اس کے 2 حصے کریں. آئی بس سمجھ میں؟ اس کے 2 حصے کرے، یعنی کہ 100 گرام ملا کے 200 گرام ہو گیا. اب 200 گرام کے اس کے 2 حصے ہو گئے. آئی بس سمجھ میں؟ اب 40 قدم آپ کے سیدھے ہاتھ پہ اور 40 قدم الٹے ہاتھ پہ، اس کے جو 2 حصے کریں نا، اس کو وہ مختلف جگہ پہ ڈالتا ہوا 40 قدم تک ڈال دے، اس طرف ڈال دے اور 40 قدم تک اس طرف ڈال دے، لیفٹ سائڈ پہ اپنا پورا گھر پہ ڈال دے، وہ جو اس کے ہاتھے میں ڈال دے. بس یہ کام کر لے. اس کے بعد وہیں کھڑا ہو جائے جہاں پہ وہ چیز موجود تھی، جہاں پہ وہ حصہ ختم ہوا ہے. پھر وہ روحانی معالج جس نے پڑھ کے یہ کام کیا ہے، وہ وہاں کھڑے ہو کے 7 دفعہ پڑھے. 7 دفعہ پڑھنے کے بعد اپنے دائیں جانب 1 دفعہ اذان دے، بائیں جانب 1 دفعہ اذان دے ہلکی آواز میں. ایک جانب آگے اذان دے، ایک جانب پیچھے اذان دے. ٹھیک ہے. اور ایک اوپر منہ کر کے اذان دے اور ایک نیچے منہ کر کے اذان دے. ٹھیک ہے. یہ عمل کرے اور پھر وہ چلنا شروع کرے. جہاں پہ اس کے قدم خود بخود رک جائیں، وہاں پہ وہ عامل ٹھہر جائے اور اس جگہ سے اس چیز کو وہاں سے نکال لے. سب سے بہترین اور سب سے آسان اور سہل طریقہ کار میں نے روحانی معالج. اچھا، یہ عمل عام لوگوں کے لیے ہرگز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ حصار میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ مختلف اعمال سے اپنے اس میں رہتے ہیں، اس لیے عام بندہ یہ عمل نہ کرے. آئی بس سمجھ میں؟ سمجھ گئے کہ آپ نے ایک حصے کے اندر پورے 40 ڈال دیے، ایک حصے پہ پورے 40 ڈال دیے. آئی بس سمجھ میں؟ جہاں پہ جب وہ 40 قدم پورے مکمل ہو گئے، وہاں پہ کھڑے ہو کے اذان دے کے آپ چلنے شروع کر دیں. اگر آپ کے کوئی قدم نہیں رکے کوئی بات نہیں، آپ اس جگہ پہ پہنچ جائیں. پھر دوسرا حصہ چلنا شروع کریں. جب آپ کے اوپر پہ چل جائیں، وہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی قدم آپ ٹھہر جاؤ گے، آپ کہ جہاں پہ وہ چیز موجود ہوگی، اور 100% وہ چیز وہاں سے دفن کی ہوئی چیز آپ کو مل جائے گی. چاہے وہ کیاری ہو، چاہے وہ زمین کا ٹکڑا ہو، چاہے وہ حصہ ہو، چاہے وہ زمین کے اوپر سے باہر آ جائے،
جب آپ اس کو کھولیں گے تو اس کے گھر والوں میں سے کسی نہ کسی کا نام ایسا لکھا ہوگا جو اس چیز کی تصدیق کرے گا کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ 110% بالکل سچ اور صحیح اور حقیقت میں مبنی ہے. یہی تو طریقہ کار تھے کہ جن کو اکثر لوگ اپنے سینوں میں رکھتے ہیں, اپنے شاگردوں کو نہیں بتاتے, اپنے مریدوں کو نہیں بتاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود کرتے ہیں, اور جب وہ خود کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی چارج بھی کرتے ہیں, گھر چیک کرنے کی فیس بھی لیتے ہیں, علاج کی بھی فیس لیتے ہیں. اب جب وہ سب کو بتا دیں گے تو ان کو کون بلائے گا پھر؟ یہ ایک سوچ ہے انسان کی, جبکہ ایسا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. میرا کام, ہمارے سلسلے کی تعلیمات, میرا کام کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان وباؤں میں مبتلا ہیں, ان پریشانیوں میں مبتلا ہیں, ایسے سحر مسموم جادوؤں میں مبتلا ہیں, وہ اس سے اگر کسی کو نجات ملتی ہے نا, میں سمجھتا ہوں یہی سب کی آپ کی کامیابی کا راز ہے. اب آ جاتے ہیں ہم ان خاص عاملین پہ جو اس کا عمل کرنا چاہتے ہیں. اب روحانی مولوی ہے, اب وہ اس نے ایک دفعہ یہ کیا, وہ بڑا متاثر ہوا, اس نے یار ڈاکٹر صاحب نے کیا طریقہ کار سمجھایا ہے, تو ایک ایک چیز کو ظاہر کر دیتی ہے. آئی بس سمجھ میں؟ اب کہیں دور دراز سے, اب مثال کے طور پہ ایک بندے کے اوپر امریکہ میں جادو ہوا, بندہ امریکہ میں رہتا ہے, اب اس کے اوپر جادو ہوا پاکستان سے, اس کے اوپر جادو ہوا انڈیا سے, اس کے اوپر جادو ہوا سری لنکا سے, اس کے اوپر جادو ہوا کسی بھی ممالک سے, لیکن رہتا وہ یو ایس میں. آئی بس سمجھ میں؟ اب معالج کس طرح اس کو ڈائگنوز کرے گا کہ اگر کسی بندے نے پاکستان میں کیا ہے تو پاکستان کے اندر پاکستان کتنا رقبے پر ہے, کس جگہ پہ دفنایا ہے, اب وہ وہاں سے کیسے نکالے گا اس کو؟ سوال ہے نا کہ اگر مثال کے طور پہ بندہ وہاں پر ہے, وہاں نہیں گاڑی چیز, لیکن اس کے پاس وہ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں, جس جگہ پہ وہ عاملین موجود ہے وہ اپنے ارد گرد کہیں ویران جگہ پہ گاڑ دیتے ہیں, تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ اس کے لیے پھر وہ خاص طریقہ کار ہے جو صرف اور صرف اسپیشل لوگوں کے لیے ہے. یعنی کہ وہ لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ یہ میرے پاس یہ عمل سیکھ رہے ہیں, وہ لوگ جو میرے پاس کلاسیں اٹینڈ کرتے ہیں, وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں, اور وہ لوگ کہ جو خاص کر اس سحر مدفون کے جو عمل ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے, اس کو کرنے کے لیے, اس کو مکمل کرنے کے لیے یہ عمل سیکھتے ہیں. آپ صرف یہ عمل کا زکوٰۃ ادا کر لو, آپ صرف یہ طریقہ کار سیکھ لو, آپ کو کسی عمل کے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سورہ قریش کا اتنا خاص عمل ہے یہ. اب اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس عمل کو یاد کریں گے. جب یہ عمل یاد ہو جائے گا آپ کو, 70 مرتبہ روز آپ نے 70 دن تک یہ عمل کرنا ہے, پرہیز کے ساتھ, ترک جلالی اور ترک جمالی. مجھے موبائل دے دینا, میں کالج لے لوں گا. تو ترک جلالی اور ترک جمالی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا. اچھا, 70 دن تک 70 مرتبہ یہ عمل کریں گے آپ اس کا. وہ لوگ جو اس میں بہت آگے تک جانا چاہیں, جو چاہیں کہ میں سحر مدفون اتارنے کا اسپیشلسٹ بنوں. اب جیسے ڈاکٹر ہے نا, کوئی کڈنی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے, کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے, آئی بس سمجھ, کوئی نیورو سرجن ہے, آئی بس سمجھ میں, کوئی جنرل فزیشین ہے, آئی بس سمجھ میں. بہت سے امراض سے بہت سارے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو مختلف فیلڈوں کے اندر مہارت رکھتے ہیں. اب سحر مدفون یہ بھی ایک ایسا سحر ہے کہ جو مقصد میں یہ کہوں گا کہ اب یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ بیماریوں کی صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ جو سحر مدفون اتارنے میں مہارت رکھے, سحر مدفون اس نے اتار لیا نا تو اس نے ہر جادو اتار کر دیا. جو شخص سحر مدفون کے طریقہ کار سمجھ لے اتارنے کے, وہ ہر قسم کے جادو کو اتارنے میں مہارت رکھ لے گا. جادو کو اتارنے کے اسپیشلسٹ اگر کوئی شخص بننا چاہے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ یہ عمل مکمل کر لے. اور یہ عمل مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا عمل اس نے یہ کرنا ہوگا کہ نماز کی پابندی کرنی ہوگی. ہمیں جو چیز کامیاب بناتی ہے نا, آئی بس ہمیں سب سے پہلا وہ فرض ہمیں کامیاب کرتا ہے, اس کے بعد ہم جو کام کرتے ہیں ہم کامیاب ہوتے ہیں. اب وہ عاملین حضرات کے جو روحانی معالج ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو اتارنے میں اسپیشلسٹ بنے, آئی بس سمجھ میں, تو وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کا خیال رکھیں, نماز کی پابندی کریں,
اس کے بعد 70 مرتبہ روزانہ رات میں عشاء کے بعد 70 مرتبہ روزانہ 70 دن تک یہ عمل کر لیں. اچھا یہ کرنا ہے چاند کی شروع کی تاریخوں میں. آئی بس سمجھ میں؟ یعنی کہ چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کریں اور 70 دن مکمل کر لیں. اب چاند کی پہلی تاریخ نکل گئی اس کی تو وہ 9 چندی جمعرات سے شروع کر لیں. اب 9 چندی جمعرات نکل گئی ہے تو اس کو چاہیے بھی چاند کی 9 تاریخ سے شروع کریں. 9 تاریخ اگر نکل گئی ہے تو پھر اب وہ انتظار کرے. آئی بس سمجھ میں؟ چاند کی پہلی تاریخ سے عمل کرنا چاہیے، 9 چندی جمعرات سے کرنا چاہیے، چاند کی 9 تاریخ سے کرنا چاہیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم کلکتہ سے بات کر رہے ہیں، ناصر بول رہے ہیں. کلکتے سے ناصر بول رہے ہیں. جی ناصر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں بولیں سر. ڈاکٹر صاحب مطلب جو وظیفہ ہم کیے تھے نادی علی کا تو وہ کرتے ہوئے تھوڑا مطلب گھر میں تھوڑا مصیبت ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں چھوڑ ہی دیا. ابھی آپ نادی علی کیا پڑھ رہے ہیں؟ ابھی کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں. اچھا ہم سوچا آپ سے بات. ٹھیک ہے. آپ پھر ایک کام کریں، ابھی میری ٹرانسمیشن چل رہی ہے، جب میری ٹرانسمیشن مکمل ہو جاتی ہے تو پھر آپ ٹرانسمیشن کے بعد مجھ سے تفصیل سے بات کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. اچھا وہ لوگ کہ جن کے اوپر یہ علامتیں ظاہر ہوں، آئی بات سمجھ میں، تو وہ سب سے پہلے ان علامتوں کو دیکھیں اور پھر میں نے طریقہ کار سمجھایا اس پہ عمل کریں تاکہ ان سے نجات ملے. آئی بات سمجھ میں. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ تشخیص کرانا چاہیں، آئی بات سمجھ میں، اور مزید معلومات لینا چاہیں، وہ یہ پوچھنا چاہیں کہ اگر کسی شخص نے اگر ایسا کیا ہے تو وہ کس جگہ پر موجود ہے، تو وہ ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہے. آپ اس اسکرین پر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنا ایڈریس جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، وہ ایڈریس لکھ کر آپ ہمیں واٹس اپ کر دیں. آئی بات سمجھ میں، تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کے ساتھ معاملات کیا ہیں. اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں کہ اس گھر میں تو کوئی ایسا کچھ سیر مدفون موجود نہیں ہے، یا میرے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز گڑی ہوئی تو نہیں ہے، یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن اس کو ہمیں معلوم کرنے کے لیے آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام اور گھر کا ایڈریس چاہیے ہوگا. میں پھر چیک کر کے میں آپ کو بتا دوں گا کہ اگر گھر کے اندر آپ کی کوئی تعویذ یا کوئی ایسی چیز گڑی ہوئی ہے تو وہ کس طرف گڑی ہوئی ہے، کس جانب گڑی ہوئی ہے اور اس کے کیا کیا اثرات اس کے اوپر موجود ہیں. اور اگر نہیں ہوگا تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اس کے اوپر نہیں ہے، اور اگر ہوگا تو میں اس کی علامتیں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اللہ نہ کرے آپ کے نام پہ یا اگر ایسی علامتیں موجود ہوں، آپ کو اندر یہ وہ ہو کہ مجھے یہ علامتیں موجود ہیں لیکن میری کیفیت ہے کہ اس طریقے کے ساتھ میرے معاملات ہیں، تو اس کی تصدیق کرنے کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر اس نمبر پہ آپ ہمیں میسج کر دیں تو تاکہ آپ کو میں بتا دوں. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر آپ خود چاہتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب مجھے خود پتہ کر کے بتائیں کہ ہمارے گھر میں تو نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا میسج کر کر، کیونکہ آپ کو میری مصروفیت کا اندازہ موجود ہے کہ میں اپنی کلاسز بھی لیتا ہوں، میرے لیکچر بھی چلتے ہیں، میں پڑھاتا بھی ہوں، اور پھر میں عملیات کا سلطان بھی ٹرانسمیشن کرتا ہوں، پھر دا وے آف نیچر بھی ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے، میں کافی بیزی، میرا کلینک بھی رہتا ہے. تو اگر وہ لوگ چاہیں کہ ڈاکٹر صاحب خود ہمیں پتہ کر کے بتائیں کہ ہمارے گھر کے اندر کچھ ایسی چیز گڑی ہوئی تو نہیں ہے، تو آپ اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لکھ کر اپنا ایڈریس سینڈ کر دیں، اور 1 ہفتے تک آپ نے انتظار کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے کے اندر میں اسپیشل ٹائم نکال کے خود چیک کر کے اور میں آپ لوگوں کو اس کا حل بتاتا رہوں گا کہ جس کے پاس ہے یا نہیں ہے، جس کے اندر گڑا ہوا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں کال کرنا چاہیں، اپنی بیماری کے متعلق پوچھنا چاہیں، تو آپ اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لکھ کے ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں. تو سحر مدفون کیا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کی اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم کس طرح دفن شدہ جادو کو نکالتے ہیں. وہ طریقہ کار بھی میں نے آپ کو سمجھا دیے، خواب میں دیکھنے کے طریقے بھی سمجھا دیے، آپ کو میں نے عمل بھی تعلیم کر دیا.